سے نورانی ہوتا جائے گا. آئی نا سمجھ بات؟ دنیا کی تمام مخلوق جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے وہ کسی خلق پر ہے. کیوں کہ تمام عالم عناصر ہے اور تمام عالم عناصر میں ہر چیز کسی خلق سے مرکب ہے. ایسا نہیں بات. اب جن ہے، اللہ نے اس کو کائے سے پیدا کیا؟ آگ سے. آگ کا مزاج گرم خشک یعنی کہ صفرا. اچھا صفرا سودا سے نزدیک ہے. کیوں کہ جب صفرا زیادہ حرارت پیدا کرتا ہے تو یہ بعد کو جلاتا ہے، اور جب بعد کو جلاتا ہے تو اس سے سودا پیدا ہوتا ہے. سودا کیا ہے؟ دھواں، کالک. کیونکہ سودا اسود سے، اسود کے معنی کالے سیاہ. تو اس لیے اب کیا ہے، اب اگر تمہاری خلق شفاف ہو جائے صفرا کی جیسے ان کی ہے تو تم سے پوچھا نہیں ہو سکتا. اور تم بھی نہیں ہو سکتا. تو روحانی زبان میں کہتے ہیں، روحانی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے بدن کو دو، صدق کرو. صدق کے معنی کیا ہے؟ سیدھا. اس کو سچا کرو، صاف ستھرا کرو. یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک گندم کا دانہ نہیں کھایا تھا تو خلق بگڑے نہیں تھے. ایسے بھی ہے. یہ بھی ہے، بالکل ہے خیال لوگوں کا، صحیح خیال ہے. وہ کھانے سے بگاڑ پیدا ہو بالکل اخلاق میں، تو وہ پھر کیونکہ کوئی بھی ایک خلق بڑھتی ہے اور ایک کم ہوتی ہے تو بگاڑ پیدا کرتی ہے. آئی نا سمجھ؟ تو وہ یہ کہتے ہیں سادو. اب اسلام نے بھی تمہیں سادھنے کا ایک درس دیا جس کو ہم کہتے ہیں پاکیزگی، صفائی. اب بڑا مشہور مقولہ ہے نا کہ صفائی نصف ایمان. اور صفائی سے مراد ہی اپنا جسم سادھنا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے. کیا اب ظاہری طور پر تو تم اس کو نہا دھو کے پاک صاف ہو کے ناخن واخن تراش کے سیدھا کر لو گے، لیکن باطن میں اس کو کیسے سیدھا کرو گے؟ باطن میں بھوک اس کو سیدھا کرتی ہے. کم غذا اس کو سیدھا کرتی ہے، کم بولنا اس کو سیدھا کرتا ہے، کم سونا اس کو سیدھا کرتا ہے. اب کم سونے سے مراد کتنا کم سونا ہے؟ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اس انداز سے سو کہ تمہارے پیر سیدھے نہ ہوں. اگر پیر سیدھے ہوتے ہیں سونے میں تم غافل ہو گئے، تمہارا سونا جو ہے نقصان دہ ہو گیا. اچھا پیر سیدھے بھی نہ ہو اور ایک پہر پورا نہ گزرے غفلت کا تم پر. ایک پہر سے مراد 3 گھنٹے ہیں. رات 4 پہر کی ہے، ایک پہر عشاء میں گزر جاتا ہے رات کا. وہ کہتے ہیں کہ ایک پہر آرام کا ہے تمہارے اور 2 پہر پھر کھڑے ہونے کے.
کیوں؟ کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم رات. کلیے دیکھو، لوگوں نے جو کلیہ بنائے تھے وہ الگ ہیں بالکل ایک. لیکن جو بات قرآن کہہ رہا ہے وہ تو پھر حجت ہو گئی نا. اب اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے نا پھر. لیکن ہمارے یہاں پھر رات جو ہے وہ 2:30-3 بجے ہوتی ہے. نہیں، ہمارے ہاں تو بہت کچھ بدل گیا، وہ کوئی کچھ بھی کب کچھ ہونے لگا. لیکن جو قانون کی بات ہے میں تو وہ کر رہا ہوں. آج بھی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی رات عشاء کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جاتے ہیں. آئی نا سمجھ بات. اب وہ یہ کہتے ہیں غیر مذہبی کہ ورزش کرو، یوگا کرو، جسم کو سادو. اب وہ ان کا ہے کہ دن میں 3 دفعہ یوگا کرو. تمہیں حکم آیا 5 مرتبہ کرنے کا کہ تم 5 مرتبہ کرو. تم ان سے 2 قدم آگے رہو. نماز جو ہے بہترین یوگا ہے. اور اس سے پہلے وضو کرنا. خوبی کی بات یہ ہے کہ تمہارے جسم میں تحریک ہوتی ہے، تم کاموں میں لگے ہوتے ہو. تو جب تم وضو کرتے ہو نماز کے لیے تو حالت تسخین میں آ جاتے ہو. 3 کلیے ہیں: تحریک، تحلیل اور تسکین. چوتھا کوئی کلیہ نہیں ہے اس کا. تحریک، تحلیل اور تسکین. اب جب تم تسخین میں آئے اور تم نے سارے اعضاء میں پانی ڈالا، اچھا ہاتھ دھونا، کلی کرنا، مسح کرنا، پیر دھونا، تمام پورا جسم تمہارا تسکین میں آ جاتا ہے. خوبی کی بات یہ ہے آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہو، آپ وضو کر لیں، ٹھنڈے پانی سے نارمل ہو جائے گا آپ کو، بالکل بلڈ پریشر نارمل پہ آ جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بخاروں کا علاج پانی سے کرو، کیونکہ تحریک ہوتی ہے نا. یہ تسکین ہے. اچھا اب ہم نے جب وضو کیا تو ہم تسکین میں آ گئے تحریک سے، اور جب نماز کے ہم ارکان ادا کرتے ہیں تو تحلیل میں آ جاتے ہیں. اگر صحیح طریقے سے تم ارکان ادا کرو. ایک تو یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو زیادہ تر وہی لوگ ٹھیکے پہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے کہ اپنی پڑھی. ہاں ابھی مولوی صاحب نیت ہی مان رہے تھے کہ انہوں نے 12 رکعتیں پڑھ کے چلا بھی گیا. ہاں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. نماز اسی لیے کہا گیا خوشی سے کرو، پڑھو سکون کے ساتھ، ٹھہر کے، اطمینان کے ساتھ. ہر ارکان کو آرام سے ادا کرو، کیونکہ تحلیل کا وقت ہے. اخلاص کی تحلیل ہو رہی ہوتی ہے اس میں، اور تمام اعضاء کی طرف خون کا دوران ہو رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، جس سے خلطیں تحلیل ہو رہی ہوتی ہیں. آئی نا سمجھ بات. تو بہترین ورزش بھی ہے یہ.
اچھا، پھر یکسوئی اس میں حاصل ہونے کے لیے خشوع اسی لیے ہے کہ یکسو ہو جاؤ تمہارا دھیان ایک طرف ہو جائے. انسان جسم سے یکسو نہیں ہوتا، دماغ سے یکسو ہوتا ہے. اور سادھنا دماغ کا ہوتا ہے، جسم کا نہیں. جسم اپنے آپ سیدھا ہو جاتا ہے جب دماغ سیدھا ہوتا ہے تو. دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ تم اپنے جسم کو پاک رکھو نہ رکھو، اپنے دماغ کو پاک رکھو. آٹومیٹک تمہارا جسم پاک ہو جائے گا. اور تم جسم کو کتنا ہی پاک رکھو، دماغ پاک نہیں ہے تمہارا تو کچھ فائدہ نہیں جسم کو پاک ہونے کا. کیونکہ خیالات جو ہیں نا وہ ارادے کی بنیاد ہوتے ہیں، اور جیسا خیال ہوتا ہے ویسے ہی ارادہ ہوتا ہے، جیسا ارادہ ہوتا ہے ویسے ہی عمل ہوتا ہے. اچھا، اسی لیے پہلے کی ریاضتیں جو تھی جنگلوں میں کرائی جاتی تھیں. اور غیر مذاہب یا مسلم صوفیہ ماحول بناتے تھے ارادہ یکسو ہو سکتا تاکہ ارادہ یکسو ہو جائے. اور ذکر بالجہر کرنے کا مقصد جو تھا، اور ہلکا باندھ کے ذکر بالجہر کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ خفی میں تو کسی کے ذہن کا نہیں پتہ چلتا، لیکن بالجہر میں پتہ چلتا ہے کہ بالجہر جب ذکر ہوتا ہے تو یکسو ہو جاتا ہے آدمی آٹومیٹک. کیونکہ اس کو آواز سے آواز جب ملاتا ہے وہ تو وہ اپنے آپ یکسو ہو جاتا ہے اور اسی آواز پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے وہ، تو اس کا ارادہ ایک جگہ ہو جاتا ہے. یہ بالجہر کا مقصد بھی یہی ہے. آئی نا ہمیں بات؟ اچھا، نماز میں بھی خوبی کی بات یہ ہے کہ 2 نمازوں میں قرأت جو ہے خفی ہے، مستور ہے، اور 3 میں بالجہر ہے. اچھا، جو 3 نماز ہیں جن میں بالجہر ہے اس میں انسان کو تسخین ہوتی ہے، اس کو تحریک دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور 2 نمازوں میں محرک ہوتا ہے، اس کو تسکین کی ضرورت ہوتی ہے. ایک کلیہ ہے روحانیت کا، اگر سمجھ میں آ گیا تو آدمی صاحب روحانیت ہو جاتا ہے آٹومیٹک، خود ہی خود. آئے نا بات؟ تو اب کیا ہے کہ ماحول پیدا کرتے ہیں. وہ ماحول اس لیے پیدا کرتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں کہ آدمی کا ذہن بنا رہے ایک جیسا. تو اس کا جیسے ہی ارادے خیالات رہیں گے اس کا ویسے ہی. اب جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا رہا ہوگا بالجہر، اس کے خیال میں کیا ہوگا؟ ہیں جو پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اچھا، کلمہ بھی تمہارے کو پہلی سے یہی سبق دیتا ہے کہ پہلے سب کو باہر نکال پھر ایک کو لاؤ. پہلے انکار ہے نا، نفی ہے. نفی اس بات کا ہی اشارہ ہے کہ کوئی اور موجود ہے، یعنی کہ ایک ہی ذات موجود ہے اور کوئی نہیں ہے. نفی اس کے ہونے کا اشارہ ہے. نفی جو ہے یہ اس کی ہونے کی تصدیق ہے. اچھا، یہ کچھ
सवालात थे अगर आप क्या? इजाज़त दें। इसलिए अगर कोई शख्स यानी ला इलाहा इल्ला और वहाँ अपने पीर का नाम लेता, ला माबूदा ला मशहूदा ला मकसूदा माबूद का भी कहते हैं, इसकी थोड़ी वजाहत है। क्या है? वैसे अहले ज़वाहिर के लिए तो के नज़दीक तो ये अच्छा नहीं है। पहले ज़वाहिर में नहीं शरह शरीयत के नज़दीक, और जो बात शरीयत के नज़दीक अच्छी नहीं, वो बात ज़ाहिरी तौर पर अच्छी नहीं। क्या? देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मखसूस और अफराद के लिए होती हैं। क्या? महसूस होती है। और अफराद के लिए होती हैं, अवाम के लिए नहीं होती। क्या? आवाम के लिए। इसलिए कि अवाम गलत नतीजा निकालते हैं और गलत राह पे चलते हैं और गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। जो गुमराहियत है और गुमराहगरी है। आई ना समझ? अब रह गई मैंने बात जो करी कि अफराद के लिए है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने अपने पीर के रूप में या अपने पीर में अपने रब को नहीं देखा तो वो मुरीद नहीं है। ला मुरीद फरमाते हैं कि वो मुरीद नहीं। ये आपकी तालीम अफराद के लिए है, अवाम के लिए नहीं। क्या? अफराद के लिए है। अच्छा, अब उसका भी अपना अपना मकाम है। इतना तो अहले ज़ाहिर के लिए भी है कि जैसे यानी अतीउल्लाह व रसूल व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इसमें इताअत अगर करो। यानी इताअत में तो एक होना, क्योंकि हुक्म एक ही चला है, हाँ, कोई वो नहीं, लेकिन वो इताअत ही का है इताअत का है। यानी अहले ज़वाहिर में। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ कि अहले ज़वाहिर के नज़दीक वो बातें दुरुस्त नहीं। और वो जो हालत बोलती है उसमें मैं आपकी बात में भी आया था, लेकिन उसमें जब आगे बात किया मैं आगे बात की उसमें तो नहीं पता था, लेकिन उसमें हाल ये था कि जुनून जो है, देखो एक बात ज़रूर है कि जुनून मजनू पे से कलम उड़ जाता है। जज्ब की तो ये बात है कि शरीयत उसमें खामोश है, खामोश उसको हो पकड़ जाता नहीं है। वही कह रहा हूँ, मजनू से तो कलम उड़ जाता है। अब जुनून की कैफियत कितनी देर कायम रहती है ये भी नहीं पता। ये अलग बात है। वो लम्हे की हो, वो घंटे की हो, वो 10 दिन की हो, वो सारी उम्र की हो, ये वक्ती हो। हाँ, हालत जुनून जो ख़त्म हो फिर उसके बाद अगर कोई इरादतन ये बात करता है तो गलत है। अब जैसे कि हज़रत बायज़ बुस्तामी थे, आप पे जब कैफियत आती थी तो आप फरमाते थे, जिक्र करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह का। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते करते आप करते थे मन अल्लाह मन अल्लाह मन अल्लाह मन अल्लाह। ये जुमला में सुभान माज़म शान। हाँ, तो लोगों ने कहा कि हज़रत ये क्या करते हैं? आपने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करता। क्या आप ये कहते हैं? आपने फरमाया नहीं, मैंने तो नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं, आपने कहा। उन्होंने कहा अच्छा, ये गलत है। अगर कहना चाहिए, जो कोई कहता है तो उसकी सर उतार दो, सर मार दो उसका। उन्होंने कहा आपका क्या हुक्म है? आपने कहा सर मार दिया जाए। उन्होंने कहा अच्छा।
अब एक दिन फिर जिक्र में बैठे हुए थे महफिल में, तो जिक्र हुआ और फिर आप पे वो कैफियत तारी हो गई, आप फिर वही करने लगे मन अल्लाह मन अल्लाह मन अल्लाह। एक ने बोला कि भाई हजरत ने कहा था तलवार मार दो, उन्होंने उठाई तलवार, वो पठान आदमी था, उसने मार दी। अब तलवार तो मार दी उसने, तलवार जिस्म से पार हो गई और आप अपनी हालत में ही। 2 दफा उसने 3 दफा ये अमल करा, फिर वो बोले ये क्या बात है। अब वो तलवार रख के बैठ गया, लोगों ने उसको कहा कि बस अब नहीं करना कुछ भी, जब आप दोबारा होश में आया तो फिर पूछना। फिर जब आपको होश आया तो फिर लोगों ने कहा कि हजरत अगर कोई ऐसा कहे तो क्या करें, तो आपने सर मार दो उसका। तो उन्होंने कहा अगर सर मारा जाए और ना मरे तो क्या करें। तो आपने कहा फिर वो इंसान नहीं था जिसको सर नहीं मारा जा सका उस वक्त ज़हूर किसी और का था। में ये वाक़या भी और भी बात दीगर बुजुर्गों का वाक़या थे, जब वो सहव में आते थे तो इनकार करते थे। अच्छा, ये तो उनकी कैफियत है और ये समझ में आती है कि शरीयत यहाँ पे खामोश है, कि होश में नहीं था। वो जो आपने मजनून कहा वो वाली कैफियत थी। अब होश में रह के इस किस्म की बातें करें वो गलत है, हद है उस पर। ये अभी जैसे साहब के यहाँ पर बात जो साहब ने दिया कि भाई इस बात मैं बाखुदा के मुझे नहीं पता था, मैंने कहा वो ना होता है जी। अब आपकी बारगाह में आया, फिर आपने करम फरमाया तो ठीक मामला ठीक है। अब कभी कभार अब इस जबान में फिर ऐसे जिक्र हो तो उसको आप क्या करें, रोक दें? नहीं, उससे ज़बान से इकरार मत करो, इनकार करो, उसका रद्द करो उसको, दिल में कोई भी कैफियत हो। लेकिन मैं वो कैफियत तो बहुत बेहतर थी, वो कैफियत बहुत ज़्यादा बेहतर। वही बात है कि लेकिन दिल में कोई भी कैफियत पैदा हो, ज़बान से इनकार करो। हद ज़बान पे लगती है, दिल पे नहीं लगती किसी की। दिल का खुदा भला करे। मैं इसके बाद फिर उस्ताद साहब के पास भी गया, वसीम साहब के पास, बहुत ज़्यादा टेंशन में था। उसी बात के साथ में फिर वही पूछते रहे, मैंने कहा कि ये जो सिफाती नाम का जिक्र है, ये सिफाती नाम नहीं है, इसको तो पता लगता है। वही कह रहा हूँ ना मैं, ज़बान का हद है, ज़बान पे हद लगती है और लगनी चाहिए। लेकिन दिल की कोई हद नहीं है, दिल पे कोई हद नहीं लगती, वो दिल में रखे। जब ज़बान पे लेके आएगा तो पकड़ोगे। हाँ, जैसे बाज़ों का ये होता है कि जैसे कुछ हम यानी सिलसिले वाले हैं, वो जैसे हमारे यहाँ तक कहते हैं हुवल कादिर हुवल हक हुवल मुईन हुवल हक। इसमें फिर आगे भी चलते हैं लोग, वो तो जाहिर बिल्कुल बैठे हुए सब लोग पढ़ भी रहे हैं। अरे वो सिफाती नाम उसका क्या है? और हुवल मुईन के मायने तो तू ही मददगार का है। भी आ गया और वो तो कादिर का रब का आ गया। लेकिन अगर कोई ऐसा नाम है कि जो सिफत नहीं बन सकता, तो फिर और वो उसको चला रहे हैं और सब लोग सुन भी रहे हैं और सारे पढ़ भी रहे हैं, फिर मैं अब यहाँ पर फिर तो वही मैं कह रहा हूँ कि ज़बान पे जो है ना, ज़बान पे हद लगती है, दिल में है कोई हद नहीं लगती। और असल बात तो दिल की होती है, ज़बान की थोड़ी होती है। जाहिर तो ये कि शरीयत का मीज़ान कायम रहे, बिल्कुल रहना चाहिए, एक हद रहे, हर हाल में रहना चाहिए। तो ये जो ज़बान अदा कर रही थी फिर ये क्या है? हाँ, हालत जुनून तारी हो जाती है, लेकिन जब जुनून तुम्हारा दूर हो तो फिर उससे इनकार कर दो। यानी जुनूनी कैफियत है। हाँ, जुनूनी कैफियत होती है। वो किसी शायर का शेर है, वो कहता है कि खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। क्या? किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए। ये तो हमें एक जज्ब की दुआ है। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं एक बार, तो वो तो एक अलग बात है बिल्कुल, ये जुनून की बात है। जब इस कैफियत से बाहर निकल जाए तो फिर इस किस्म के कलाम भी ना सुने। हाँ, तौबा करे आदमी, बोले अल्लाह मुझे माफ़ करिए। हम ये यानी जाहिर हाँ, शरीयत जोर जोर से बोले अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि अगर इस मैयार को कायम ना रखे ना, तो जैसे एक कादियानी था, वो फौज में था और किसी ने मुझसे आगे कहा कि यार वो बहुत तेज़ है, बहुत लोगों को कादियानी बना रहा, तो तुम उससे बात करो। मैंने ले आओ उसको।
तो उससे जब जाके बात की, उसने कहा नहीं पहले मैं फ़ोन पे बात करूँगा, वैसे नहीं जाऊँगा। मैंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन पे बात हुई, तो मैंने कहा मेरा गुलाम आदमी काजी ने ये कहा, वो कहा, ये कुफर है सब के सब। कहले नहीं जी वो तो वजद में उसने कहा है, तो वजद में उसने कहा है, जैसे बहुत सारे औलिया कराम ने कहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई वजद उसके ऊपर कितना लंबा तारीख था, सारी ज़िंदगी ये बकवास करता रहा, कभी भी उसने उसका इनकार नहीं किया। बाजीत पे वजद तारी होता था, जब होश में आते हैं इनकार कर दिया करते हैं। कह रहे उस पर तारी रहा वजद। मैंने कहा फिर किताबें छपाई, उसने सब कुछ कहा, ये कहाँ से उसने कर लिया, जब वजद में था तो वो उस पर फंस गया वो, फिर वो आया नहीं उससे मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पे दाल करेगी नहीं। तो अब ये मयार अगर हमारे पास कायम है तो हम पकड़ सकते हैं। हाँ हाँ। अगर ये मयार कायम ना रहे तो बस करो। और नफी बड़े कमाल की चीज़ है, इसीलिए तो कहते हैं नफी बड़े कमाल की चीज़ है। इसी तरह भैया जैसे कलामों में ये होता है कि बाज़ औक़ात वो यानी मौलाना का या यानी फ़कीर के मुकाबिल वो एक ऐसे शख्स को लाते हैं क्योंकि रूहानियत को नहीं जानता, सिर्फ उलूम ज़ाहिर को जानता है, उसको वो कहते मुल्ला। फिर उसकी वो यानी उसका यूँ ज़ाहिर करते हैं कि जैसे ये एक और चीज़ है कोई, और ये फ़कीर हो जाए ये कुछ और चीज़ है। तो वो फिर कह रहे तुम अपनी शरह पे चलो, हम तो अपने उस पर चलेंगे। अगरचे इसके सही माना भी हो सकते होंगे, फिर समझा के अगर किया जाए आवाम के सामने तो बद अकीद की पैदा नहीं होगी, वरना वो फिर ये होगा कि तुम मुल्ला चुप कर, कोई आ जाएगा सारा। नहीं देखो ये और मामला फिर ये खैर एक गलत कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह यह है हल्का सा थोड़ा सा, उसकी वजह यह है कि हमने मुल्ला और फकीर दो बना दिए। क्या दो जबकि अगर देखा जाए तो उलूम ज़ाहिरी के बगैर फ़कीर नहीं बनता। हम उलूम ज़ाहिरी को मुल्ला कहते हैं ना, लेकिन ये पहली स्टेप है ना इसकी। जब वो पहले इसमें आएगा तो आगे कदम रखेगा ना। ये भी हमारे यहाँ पर है, वरना जैसे जहाँ का ये लफ्ज़ है मुल्ला, यानी मुल्ला लफ्ज़ है, फारसी का लफ्ज़ है, ये अल्लामा के कान मकाम है। और अल्लामा उसको कहते हैं जो ज़ाहिर और बातिन दोनों उलूम जानता। तो अब मुल्ला अली कारी, मुल्ला अली कारी अल्लाह कितने बड़े बुजुर्ग भी हैं। लक़ब तो बात यही है कि हमने वो कहते ना कि हमने मुल्ला और फ़कीर दो कर दिए, वरना मुल्लायत के बगैर फ़कीरी नहीं है और फ़कीरी के बगैर मुल्लायत बेकार है। अगर इस किस्म का कलाम जैसे अवाम में आते, अवाम तो बेबाक हो कि फिर वो तो जो मर्जी करे, और वो फिर डांट यानी एक आलिम की बतौर इल्म तौहीन करना भी है, ये भी कुफ्र है। इसीलिए कहते हैं कि जब अहले इल्म बेबाक हो जाते हैं ना, क्या तो फिर आवाम गुस्ताख हो जाती है। मेरा एक पीर भाई ने तो पहले से तैयारी की हुई थी, मुझसे कहना मैं अपने नाम के साथ इसलिए लिखता नहीं हूँ मुफ्ती उफ्ती कुछ, हालांकि वो है मुफ्ती कहलाता है, आलिम है, उन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी जो कुछ रात को करना था। उसने कहा मैं अपने नाम के साथ लिखता नहीं उसे लिखा। नहीं इसमें ये अब बड़ी इसमें यानी परेशानी भी होती है। हालांकि ज़ाहिरी मामला यानी बातिन आपके बारगाह में हमने बातिन पाया, हम आते हैं हाजिर देते हैं। भैया हमने भी अपनी कैफियत आपके सामने बयान की, आपको एक कैफियत बताई कि ऐसी कैफियत तारीफ हुई है, माज़रत के साथ लेकिन शरीयत का मुकाम इस है। मौजू पर अगर तन्हाई में चंद लोग मिल कर बात कर लें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ये ऑन एयर ही चले सारा मियाँ, सारी महफिल सब ऑन एयर देखना चली हो है। जाएगा। सब देख हाँ, तो मियाँ के जवाब आ रहे हैं ना। पहले ऑन एयर नहीं चला वो। नहीं उसमें यही बात है कि यही बात है कि देखो एक बात है जिस पे शरीयत की हद आए, एक सबसे बड़ी बात ये मैं हूँ आप हूँ कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है मुझे, जिस पे शरीयत की हद आए उस पर मोतरज़ होना लाजिम होता है। आई ना समझ बात। और एतराज़ अच्छा होता है, और एतराज़ का फ़ायदा ये होता है कि वो बात खुल के सामने आ जाती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस किस्म की कोई भी कैफियत जब तारीफ़ होती है, किसी पर भी होती है, बुजुर्गों का तरीक़ा रहा है, हुई हैं बिल्कुल होती रही हैं,
لیکن انہوں نے اس کو ثابت نہیں کیا، انکار کیا۔ بلکہ انکار کیا۔ اچھا، ان کے دل میں چاہے کچھ بھی رہا، وہ اپنے کام سے نہیں ہٹے، اپنے کلام سے نہیں ہٹے، اپنے اعمال ان کے وہی رہے، لیکن ظاہری زبان سے انہوں نے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام جو ہے نا وہ گمراہ ہونے سے بچ گئی، اس طرف نہیں گئی، اس کا فائدہ یہی ہوا۔ تو لہٰذا جہاں بھی شریعت کی بات آتی ہے، وہاں اگر کوئی بات ہے بھی آدمی کے ساتھ ایسی، تو بالکل آدمی اس سے انکار کر دے۔ یہ کیونکہ شریعت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اقوال انہی کا ہے حکم ہے، اور کسی وہ اور کا ہمارے لیے لازم ہے اور مقدم ہے ہر حال سے۔ حال اپنا اپنا ہے، لیکن شریعت اپنی اپنی نہیں ہے۔ میں لطائف المنن میں بڑا اچھا واقعہ لکھا۔ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، تو اس کو پتہ چلا تھا کہ آپ ہی خطب وقت ہیں، تو نماز کا ٹائم ہوا تو اس نے آپ کی طرف مصلح کر کے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا کہ آپ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو آپ نے منع کر دیا، کہا کہ وہ اس بات پہ کبھی راضی نہیں ہوگا، بالکل صحیح، جو طریقہ اس طرح پڑھو۔ یہی مقصد ہے کہنے کا کہ حال اپنا اپنا ہے، لیکن شریعت اپنی اپنی نہیں ہے، شریعت ایک کی ہے اور سب اسی کے تابع ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اپنے ظاہری حال کو بھی اسی کے تابع کرو، باطنی تمہارے اختیار میں نہیں، تو یہ بھی اختیاری، اس پہ کوئی کلام بھی نہیں ہے، ہاں نہ اس پر کسی کا کوئی اعتراض کلام ہے۔ نہیں ہے، اس پر اعتراض ہوتا رہے، تمہارا اپنا حال ہے، تمہارا اپنا درجہ ہے۔ بالکل۔ آئی نا سمجھ بات؟ موتریس تو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی پر بھی ہوئے، یہ مطلب نہیں تھا، لیکن ان کا حال اپنا رہا، انہوں نے ظاہری طور پر اس سے انکار کر دیا، یہ بات رہی۔ اور یہ بزرگوں کا طریقہ رہا۔ اب ایک بزرگ تھے شیخ عبدالحق رضوی، آپ پر جس طاری ہو جاتا تھا ہر وقت، کبھی بھی جس طاری ہو جاتا تھا، تو نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہوتے تھے تو آپ قیام میں کھڑے رہ جاتے تھے، تو اب لوگ دیکھتے تھے جب کہ آپ کا قیام نہیں ٹوٹ رہا تو حق 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 کے نعرے لگانے لگتے تھے، تو آپ فوراً اس سے باہر آ جاتے تھے اور رکوع میں چلے جاتے تھے۔ بعض اوقات سجدے میں آپ پہ حالت طاری ہو جاتی تھی، پھر لوگ حق کے نعرے لگاتے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ نماز میں آپ کے ہاں یہ ایک روایت بن گئی کہ وہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے حق کے نعرے لگاتے، اس پہ بڑا اعتراض ہوا، اور جب آپ کے سامنے بات آئی آپ انکار کرتے تھے کہ نہیں ایسا غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لوگ سب غلط ہے، یہ آپ غصے بھی ہوتے تھے، ناراض بھی ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے حضرت آپ کو کیسے ماننا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے پھر اپنی نماز الگ کر لی، پھر آپ الگ پڑھتے تھے، جماعت میں نہیں پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے اگر یہ بات پیدا ہو رہی ہے تو میں اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہوں، تاکہ شریعت کے کسی معاملے میں کوئی خلل نہ واقع ہو۔ کیونکہ آپ کی بارگاہ میں جو ہیں وہ ظاہری علوم کے لوگ زیادہ ہیں، اگر یہاں پر اگر ہم اس کو صحیح کر سکیں۔ بالکل کر لینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ دیکھو ایک بات بتا دوں میں آپ کو، بات یہ ہے کہ سب آپس میں ہم ایک ہی مسلک، ایک ہی سلسلہ، ایک ہی رائے رکھتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی مثال کے طور پر کوتاہی ہو بھی جاتی ہے یا کوئی سو ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور دوسرے اس پر اعتراض کر کے اس کی اصلاح کرتے ہیں، تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، اس کو اپنی اصلاح لے لینی چاہیے۔ یہاں یعنی ہم جو ہے نا وہ جانتے ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں، یعنی آصف مقصد جن کا معاملہ کہنے کا تھا یہی ہے۔ ان کو ہم جانتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ سمجھ بھی رہے تھے کہ یہ کیفیت ان کی نہیں ہے، یہ جذب کی شاید کیفیت ہے، تو لیکن یہ کہ صرف آپ کی زبان سے آ جائے گا تو یہ ایک یعنی اصول بن جائے گا بالکل، اور سب میں چلا جائے گا۔ دیکھو جب تک جذب کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن جب جذب سے باہر آ جائے تو بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، یعنی کہ یہ میری بات نہیں ہے یا ان کی یا کسی کی بات اپنی نہیں ہے، لیکن بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، وہ جب جذب سے باہر آتے تھے انکار کرتے تھے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے،
हम इससे अलग हैं ऐसी बातों से, हम ऐसी बातों को नहीं मानते। अब वो फिर उन पे तारी होती तो अलग बात थी, या उनके दिल में क्या रहती थी वो अलग बात थी। लेकिन दिल के हालात पर कोई किसी पर कोई हुक्म नहीं लगता, ज़बान पर हुक्म लगता है और ज़ाहिरी अमाल पे हुक्म लगता है, लिहाजा उसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। सहाबा किराम अलैहिम अजमाइन दिल से चाहते थे सजदा आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करें। हाँ हाँ, बार बार जो पूछते भी थे सरकार आपको ये भी सजदा करते हैं, अगर जानवर भी करते हैं, ऊँट भी करता है तो नहनु औला, यानी हम ज़्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें। तो उनके दिलों में तो यही था, लेकिन जब हुक्म आ गया कि नहीं करो तो वो फिर हट गया, किसी ने भी नहीं किया, किसी का साबित नहीं किया। हाँ, लेकिन दिल से नहीं गई उनकी मोहब्बत को, दिल से वही दिल से तो मैं आज भी कर रहे हाँ, बस दिल से है। रोज़ा खैरुल बशर पे मैं अगर जाऊं एक सजदा करूं ऐसा कि आप ऐसे गुजर जाऊं, बस कभी रोजे से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोजे तक इधर जाऊं इसी हालत में मर जाऊं। नहीं। देखो एक बात बता तुम्हें, ये याद रखो, अब मिसाल के तौर पर आदमी अगर नमाज में उसको कोई अच्छी हालत पैदा हो जाती है तो क्या हर वक्त नमाज में ही रहता है क्या? वो निकल के बाहर आता है उससे, ऐसी बात नहीं है कि किसी काम में अगर लज्जत आने लगे तो वो भी फिर फिसाद बन जाता है। मैं अभी ये कवाली अगर आप सुनना ही सब छोड़ हाँ हाँ, बिल्कुल छोड़ दो। अगर मिसाल के तौर पर अपने मामलात में कोई खलल वाक़ होता है तो फिर उस पीछे हट जाए। और नफ्स कशीफ का भी यही आलम है कि जब कोई चीज़ लज्जत देने लगे तो उससे दूर हो जाओ। तरकीब लज़्ज़ात का मकसद ही यही होता है, उस कैफियत में दाखिला लो जिस कैफियत में तकलीफ पहुंचे, और जिसमें जब लज्जत आने लगे तो फिर उससे हट जाओ, फिर जिस तकलीफ में मज़ा आने लगे उस तकलीफ से दूर हो जाओ। मियाँ आपने एक वाक़या बयान किया था इनका, ख्वाजा इनका महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का, कि उनके कल्ब की क़ुव्वत ऐसी थी कि उनको 3 मरतबा फरमाया तो, लेकिन वो अपनी हालत पे कायम रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि मेराज में तशरीफ़ ले गए और अना अब्दुहु ही कहा, माज़ागल बसर, और जो न यानी जो मूसा अलैहिस्सलाम का माना है, यानी वो वाक़या है वन पे जो है ना वो यानी कैफियत तारी हो गई, बेहोश हो गए वो, गलबा आ गया। तो गलबा आना में ये कुव्वत की दलील नहीं है, शायद मगलूब होने ये मगलूब होने की दलील। मियाँ माना ही आपसे सीखे हैं ताबुदुल्लाह का अन्ना का तरह हो, तो ऐसे बात का अगर अपने रब को देख रहा है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में क्या नहीं याद पड़ता कभी किसी महफिल में वजद आया होगा तो बात ये। अच्छा, एक दिन मैंने मियाँ साहब से पूछा, मैंने कहा मियाँ ये क्या बात है, कोई कमी है, कोई बात है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा क्या? कहने लगे गधे जैसे होते हैं। उसे क्या पता। मैंने कहा ये बात तो सही है, तो फिर मैंने कहा ऐसे ही रहना बेहतर है। कहने लगा हाँ ऐसे ही रहो। हमारे और भाई को वजद आता था, मैं भी देखता था यार, मैंने इनको वजद आता है, मुझे नहीं आता। फिर एक दिन मेरे साथ बैठे हुए थे, एक दिन एक शेर पढ़ा उन्होंने, कहने लगे देखो एक शेर का शेर है, कहता है कि लकड़ी जल बिन कोयला बनी और कोयला जल बिन बनी राख, और मैं पापन ऐसी जली न कोयला हुई न राख। यानी कि जब तुम्हें अपनी कैफियत का अंदाजा ना रहे तो कैफियत है, और जब तुम्हें अपनी कैफियत का अंदाजा हो गया कि तू राख है या कोयला तो फिर कज़्ब है, तो काजिब हो जाता है। तो इसलिए मैंने कभी आई नहीं, क्या करें। तो ये जो कैफियत तारी होती है तो कल्ब की सफा की वजह से होता है या शेख की तवज्जो की वजह से? दोनों बातें होती हैं, लेकिन ये मगलूबुल हाल होना है, गालिबुल हाल नहीं। और ये इख्तियार में नहीं होता कि हाल गालिब है या मगलूब, ये भी बात है। क्योंकि मोहब्बत कभी गलबा गालिब होती है, कभी मगलूब होती है। मोहब्बत एक जैसी नहीं होती।
رہتی ہے، اس کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، اور اس کی کیفیت کا ایک جیسا نہ رہنا ہی اچھا ہوتا ہے. کبھی یہ غالب ہو، کبھی یہ مغلوب ہو. دیکھو تو عبادت ایسی کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. شیر جو ہے اس کی صورت جو ہے وہ ظہور الہی ہے. کیا اللہ کی تو کوئی صورت نہیں ہے نا. یہ ظہور حق ہے نا. آئی نا سمجھ؟ مثل آئینہ ہی ہے بے مثل کا. جھگڑا ختم ہو گیا. اب وہ ارادہ اور نیت پر ہے، کسی کی زبان پر نہیں. اور جو زبان سے اقرار کرتا ہے وہ کذب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. کیا؟ ہاں، نیتوں کو جاننے والا اللہ ہے، اور دل کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارے دل میں کیا ہے بس اصل بات تو یہ ہے. دل کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا. وہ کہتا ہے کہ دل کے آئینے پہ ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. وہ تو سامنے ہی ہے نا. اور عبادت وہی ہے جو سامنے سے ہوتی ہے. لائف میں پہلی بار پہلی بار ہو آخری بار ہو اس سے مطلب نہیں ہوتا. کبھی بھی کبھی ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے. آئی نا سمجھ؟ ایسا کوئی روز مسئلہ روز میں نہیں ہوتا. ہاں. اب اس کا ظہور ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ کو کہاں نظر آیا؟ ایک جھاڑ میں. ایک جھاڑ میں آگ جلتی دیکھی نا. یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. وہ ظہور کہیں کر سکتا ہے، تم یہ نہیں کہہ سکتے ظہور اس نے یہ کیا. بس یہ وہ ہے. بس یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ ہے. وہ کہہ سکتا ہے میں ہوں. اب ہم جھاڑ کو نہیں کہہ سکتے یہ ہے. یہ وہ نہیں کہہ سکتے. بس بات اتنی سی ہے. آئی نا سمجھ؟ اور نماز کی حقیقت بھی یہی ہے کہ میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جس نے آپ کو دیکھا اس نے ہمیں دیکھا. جھگڑا ختم ہوا. اب اس کی کیا ہے؟ یہ دیکھو ایک بات ہے کہ محبت اقرار کا نام تھوڑی ہوتا ہے. محبت تو پھک جانے کا نام ہوتا ہے. اندر سے راکھ ہو جاتا ہے بندہ، زبان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آئے نا سمجھ؟ کوئی شاعر کہتا ہے اپنے دل کے لیے
ایک کہتا ہے اس طرح تڑپنا اے دل مرغ، کیا اے دل مرغ کہ باروں پر نہ ہلیں. کہ ادب ضرور ہے محبوب کے آستانے کا. آئی نا سمجھ میں؟ یہ بات ہے. وہی علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ کہتا ہے خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں ہے اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ایک بات اور بھی یعنی آخری بات ہے کہ جیسے کہ کچھ شعر جو نا پڑے گا اس کی تھوڑی وضاحت چاہ رہے تھے لوگ. وہ یہ کہ میاں ہو گئے ہم بھی، بن گئے ہم بھی بت پرست صورت یار بت کا، یہ اس کی وضاحت. تصور شیخ ہے یہ الفاظ حالانکہ بزرگ کے الفاظ ہیں. ہاں نہیں، تصور شیخ ہے سارا. اب چونکہ الفاظ استعمال کرنے والے نے کیسے کی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت اس کی تصور شیخ پر ہی ہے. آئی نا سمجھ بات؟ اب بت پرستی گویا ہے کیا چیز؟ تعظیم ہے، اس کی محبت ہے. اچھا بت ہم کہتے کس کو ہیں؟ شاعری میں تو محبوب کو بھی کہتے ہیں، ویسے پتھر کی مورتی کو پتھر کی مورتی کو بھی کہتے ہیں. آئی نا سمجھ بات؟ اور ظاہری حسن جمال کو بھی کہتے ہیں. کیا صنم بھی کہتے ہیں، بدھ بھی کہتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ تو تھوڑا سا جو ہے نا، چونکہ وہ ہندی زبان کا شاعر ہے تو وہ اس کی اپنی زبان تھی، تو یہ تو وہ بت پرستی اس نے کہا. اگر وہ کہتا شخص پرست یا صنم پرست، حسن پرست بھی کہہ رہتا تب بھی نہیں ہے کوئی اعتراض. آگے سمجھ بات. یہ بت پرست کا لفظ ایسے تھوڑا، یہ سخت لفظ. بت پرستی الگ چیز ہے اور حسن پرستی الگ چیز ہے. جی حسن پرستی کہا ہے تو کوئی مسئلہ ہے، اور ہاں. یعنی شریعت اشعار کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں نا، یہ بھی بات ہے. پھر وہ تصور شیخ نہیں رہتا. ہے یہ بیدم شاہ وارسی کا ہے. کہتا ہے سجدہ کروں تو کفر، نہ کروں تو کافر. وہ مقام آیا ہے صورت یار دیکھ کر. یعنی جذب کا ہے معاملہ. کوئی بات آگے نہیں، آگے نا بات وہی بات. جذب کو ظاہر کرنا. ہاں. پھر وہی عوام کے لیے جو کلام ہے یہی میرا ذوق سجود ہے، اس کے بھی کافی اثرات اور کیا یہی میرے عشق کا راز ہے. ہاں یہ گناہ ہے تو مجھے اس گناہ پہ ناز ہے. گناہ ہے تو گناہ ہوا کرے. اور اچھا وہ شاعر کہہ کیا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ یہی میرا ذوق سجود ہے اور یہی میرا عشق کا راز ہے، تیری یاد میں میرا جھومنا. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ یہ کہہ رہا ہے بدھ کی یاد میں میرا جھومنا، تیری یاد میں میرا جھومنا، میرا حج ہے میری نماز ہے. اس پہ تو اعتراض تو اب کون اعتراض کر سکتا ہے؟ وہ تو کوئی بہت بے وقوفی ہوگا جو اعتراض کرے گا. یہاں پہ یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم پیر جب بناتے ہیں نا تو ہم سے کامل ہوتا ہے جب ہم پیر بناتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، جس سے بھی پیر بناتے ہیں. بیچ کا معنی بیچ دینا. جب ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں پیر کے ہاتھ میں، اگر میرے پیر کی موجودگی میں کوئی کلام پڑھا جا رہا ہے، میرا شیخ اس کو سن رہا ہے، میرا شیخ اس پر جو ہے نا مسرور بھی ہو رہا ہے، تو یقیناً اس کے اندر کوئی راز کی بات تو ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس میں جو ہے تو معترض تیری صاحب یاد یہاں میں پر میرا جھومنا میرا حج، تو اس میں اعتراض والی بات نہیں ہے. نہیں، جب شیخ بیٹھ کر سن رہا ہے تو پھر مرید کے لیے تو یہی دلیل کافی ہے. پھر وہ دوسرے آگے شامل ہے. ہاں ہاں ہوتا ہے، عوام کو ہوتا ہے اعتراض. اچھی بات ہے یہ، اور اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کر دینا چاہیے.
ताकि उसको जवाब भी मिल जाए। वो तो जो ही क्या, मुफ्ती साहब बहुत अच्छे अच्छे सवालात करे तो अच्छा मेहमान फायदा जैसे ऐसे ये है कि जैसे जब आपकी ज़बान से इसका जवाब आ जाएगा ना, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो एतराज जिन तक का अच्छी नहीं बात आया है कि उन तुम तक जवाब पहुंच सवाल जाएगा। करें, अब हम एक एक को पकड़ के नहीं तो वो ये बात नहीं समझा है, आई ना समझ में बात। तो वो जो उस पर एतराज करता है, तेरी याद में मेरा झूमना, मेरा हज है हमें मेरी अपने दिल में नमाज। एतराज लाना चाहिए। अगर एतराज अच्छा, आए तो अगर कोई हम एतराज खुद ही नहीं। कुछ बना लेते हैं अपने जहन में कि ये पीर के लिए कह रहा है, या ये आदमी के लिए कह रहा है, या इंसान के लिए कह रहा है, या किसी बुद्ध के लिए कह रहा है, तो वो कुफ्र है। और मैं जैसे है ना ये बात। तो अब तेरी याद, अब किसकी याद, हज और नमाज किसके होती है? उसी के लिए झगड़ा खत्म हो गया। अल्लाह की। वैसे मैं के बारे में मेरा ख्याल गुजर गया, एतराज का, अगर पीर के किसी अमल पर और पीर भी कामिल हो, ख्याल गुजर गया तो फिर वो बैत उसकी कायम रहेगी भी। नहीं, बैत कायम, बैत तो खैर कायम रहती थी, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर उसका ये ख्याल है कि मेरा पीर गुमराह हो गया, तो फिर उसकी बैत साकित हो गई, इसलिए कि वो फिर गुमराह की इक्तिदा जायज़ नहीं है, इसलिए उसकी बैत साकित हो जाती है। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? जो भी आपसे बात करने का आप कुछ बात कर रहे थे? क्यों, यानी आप सिर्फ अगर कोई आवाम में भी है, जैसे अगर थोड़ा बहुत जिन लोगों को मालूम है, अरे भैया, मजाज समझते हैं या हकीकत मजाज या दो चार अल्फाज उन्होंने पढ़े हुए, उनकी बात नहीं करना। बिल्कुल ही जैसे हम आवाम हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, सीखने के लिए आए हैं, तो आप सवाल तो करेंगे और कुछ सीखने के लिए। अच्छा है, सवाल तो करता है, आधा इल्म है और जवाब आधा इल्म। बजन हो के चला जाना वो उसकी बदबख्ती है। आगे वो सवाल कर लेंगे तो पूछ लेंगे, समझ में आ जाएगा, आगे किसी को समझा भी सकेंगे कि ये ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा है, सवाल तो ये करना बहुत सारे चाहिए। ऐसे मसाइल होते हैं, जैसे कि शराब का इस्तेमाल, और शायरी करते करना, रहना चाहिए। बहुत सारे। अच्छा, बात सीधा नॉलेज में होती है तो आदमी इस्तेमाल कर लेता है, बात सीधा नॉलेज में नहीं होती तो पूछ लेता है, हाँ, समझ लेता है। और रूमी हो जामी, और वो खयाम, इन्होंने तो सारी तरीक़ा, तो सारा सलूक शराब और मीना में ही पूरा कर दिया। हजूर गौस पाक का कसीदा खुमरिया ही कहलाता है ना, शराब वाला ही कसीदा करता था। सकानिल हुब्बु का सातिल सातिल खुलतुल खुमरती नहबी ताल, ये सारा है कहलाता है शराबी कसीदा। अब वो अलग बात है, कोई शराब पीना शुरू कर दे उस पर, और उस पर तो कोई झगड़ा ही नहीं। यानी कि मोहब्बत एक नशा है, बस झगड़ा खत्म हो गया। यहाँ जो है ना, पूजना माना मोहब्बत करने में आया। मोहब्बत करने में इश्क है, मोहब्बत हाँ, इश्क। हाँ। और मुसलमान कोई मुशरिक थोड़ी होता है। एक साहब है हाशिम साहब, वो सवाल पूछे कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का तस्वुर शेख क्या है, वो क्या तस्वुर किया करते थे? है ना, मुर्शिदा दीदार बाहू लक करोड़ा हजाऊ, ये तस्वुर शेख। आप शाह अब्दुल रहमान देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, और आपने इसलिए फरमाया था ये शेर जो अभी मुफ्ती साहब ने पढ़ा कि आप 1000 रियाजत आपने, यानी कि बैत होने से पहले ही आप बड़े साहिब रियाजत थे, और आप दरबार रिसालत तक पहुंच गए थे। यानी कि बैत होने से पहले ही आप दरबार रिसालत तक पहुंच गए थे, लेकिन दरबार में एंट्री नहीं मिलती थी। आप जब भी दरबार रिसालत तक पहुंचते तो दरवाजे से वापस लौटा दिए जाते। आपसे पूछा जाता कि तुम्हारा शेख कौन है, किसके निस्बत से आए हो, तो आप कोई जवाब नहीं दे पाते, तो आपको वापस लौटा दिया जाता। तो आपने अपनी वालदा, आपकी वालदा बड़ी कामिल थी, आपने अपनी वालदा से ये बात, अपना ख्वाब बयान किया कि 2-3 दफ़ा मैं ख्वाब देख चुका हूँ और मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि बाहू पीरे कामिल ढूंढ। तो उन्होंने कहा मैं कहाँ ढूंढूं? उन्होंने कहा तलाश कर जा।
آپ نکلے اب تلاش میں کیا کریں، تو آپ اسم اللہ کا تصور اور ذکر کرا کرتے تھے، اور آپ کا بڑا کامل تصور تھا یہ. آپ ایک مزار پہ جا کے بیٹھ گئے ایک بزرگ کو، وہیں اپنے علاقے میں. وہاں سے حکم ہوا ان کو، آپ وہاں تقریباً 1-1.5 مہینے بیٹھے رہے. آپ کو حکم ہوا کہ داتا صاحب جاؤ. آپ نے وہاں سے نکلے اور لاہور چلے گئے. جب میں سلطان محمد کے درمیان میں بات آ گئی، سلطان بابو کو 1-1.5 مہینے بعد حکم ہوا. اور آج کل کچھ بنے ہوئے ہیں، وہ جس مزار پہ جاتے کہتے سیکنڈ مزار مجھ سے بات کر رہا. ہاں اس کو 1 ہی منٹ میں ہو جاتا ہے. ہاں اس کو 1 منٹ میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. خواجہ مجھے 6 مہینے پڑے رہے. کیا کہہ سکتے ہیں اس بات کو؟ تو خیر یہ تو بڑے کمال کی بات ہے اس کی، ہو سکتا ہے وہ آگے ہو تو الگ بات ہے. تو آپ جو تھے پھر حضرت دادا دربار پہنچ گئے. آپ کے بارے میں آپ قریباً 3 مہینے دادا دربار کر رہے، اور آپ اشارے کے منتظر کہ مجھے کیا حکم صادر ہوتا ہے میرے لیے. 3 مہینے بعد آپ کو حکم ہے دہلی چلے جاؤ، اور شاہ عبد الرحمان یہاں پر ہیں ایک شیخ قادریہ سلسلے کے، ان سے بیعت ہو جاؤ. آپ جو تھے دہلی کے لیے روانہ ہو گئے. جب آپ دہلی کے دروازے پہ پہنچے تو کچھ لوگ انتظار منتظر تھے آپ کے. انہوں نے دیکھا تو آپ گھوڑے پہ تھے. آپ کو روکا اور کہا پنجاب سے آ رہے ہو؟ کہا لاہور سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں. لیکن آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا ہمیں حضرت نے بھیجا ہے آپ کے استقبال کے لیے، آئیں. تو وہ گھوڑے سے آپ اترے اور شہر میں داخل ہوئے. اور جب دہلی پہنچے آپ ان کے پاس شاہ عبد الرحمان کے دربار میں، تو آپ نے شاہ عبد الرحمان کو دیکھا اور شاہ عبد الرحمان نے آپ کو دیکھا. آپ کو مسکرائے دیکھ کے، کہنے لگے آؤ آؤ. آپ کا نام باہو سلطان، بعد میں خدا ملا سلطان کا کچھ نام تھا آپ کا، احمد پتہ نہیں، احمد بہو. ہاں تو انہوں نے نام لیا آپ کا. تو وہ آپ کو بڑی حیرت ہوئی. آپ نے کہا حضرت آپ نے میرا نام جانتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا کہ داتا حضور نے آپ کو ہمارے پاس بھیجا ہے، تو آپ کا نام بھی بتا دیا تھا اور آپ کو دکھا بھی دیا تھا کہ یہ ہے. آؤ آؤ ہم تمہیں بیعت کرتے ہیں. آپ نے بیعت فرمایا اور کہا کہ جاؤ آج تمہاری مراد پوری ہوگی، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. آپ کے دربار رسالت میں تھے. جب پہنچے دروازے پہ پھر روک لیا، ٹھہرو بھائی. پھر آ گئے تم، پیچھے سے آواز آئی ہمارا ہی ہے. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ شاہ عبد الرحمان. تو دروازے آگے سے ہٹ گئے، آپ داخل ہو گئے دربار رسالت میں. جب آپ دربار رسالت میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پائے مبارک دبانے بیٹھے ہوئے شاہ عبد الرحمان. آپ نے کہا آ جاؤ بھاؤ. تو آپ نے پھر یہ شعر پڑھا. پھر دوسرے دن جب آپ کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ مسکرائے. شاہ عبد الرحمان آپ کو دیکھ کے کہا بھاؤ ہو گئی مراد پوری؟ تمہیں حضور ہو گئی. کہنے جاؤ ہماری طرف سے تو ہم نے تمہیں اجازت دی، جہاں رہنا چاہو جہاں رہو. پنجاب جانا چاہو پنجاب جا سکتے ہو تم. پھر آپ نے کچھ تعلیم کی آپ کو. اس وقت آپ نے سورہ مزمل تعلیم فرمائی تھی آپ کو، اور تصور شیخ کی اجازت دی تھی. آپ نے کہا میں تصور اللہ تو بہت کر لیا، اب تصور شیخ کرنا. جاؤ. تو پھر آپ نے آپ کو تصور شیخ کی اجازت دے کے اور سورہ مزمل کی اجازت دے کے پنجاب بھیج دیا تھا. آپ حق بہو والوں کا اگر آپ کی سوانح عمری پڑھو، آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس پہ، تو 3 ہی چیزیں گرد آپ کا پورا سلوک گھومتا ہے. کیا؟ ایک تصور اسم ذات، ایک تصور شیخ، اور ایک سورہ مزمل شریف.
آپ نے جتنی تعریف سورہ مزمل شریف کی فرمائی ہے اتنی تعریف کسی کلام نے نہیں فرمائی. سب یہاں ایک سوال تھا، اب اجازت ہو تو میں عرض کروں. ہاں ان کے سلسلے میں سیفی بھی پڑھی جاتی ہے. قادری ہے نا تو سیفی تو ضرور پڑھی جاتی ہے. ابھی جیسے میں نے کچھ اپنے پیر بھائیوں سے سنا ہے، جیسے پہلے آپ جو ہیں وہ کلام زیادہ نہیں فرماتے تھے، تو اس کے لیے کیا خاص حکم ہے، کیا ہے شروع ہوا یہ، اس کی کچھ وضاحت ہے؟ بہرحال میاں صاحب کے بعد سے لے کے اور سن 2007 یا 8 کی بات ہے، جب تک محفل ہوتی تھی، نیاز ہوتی تھی 17 تاریخ کی، بس اسی وقت ہوتی تھی، ختم ہو جاتی تھی. اس کے بعد کوئی نشست وغیرہ کا کوئی سلسلہ تھا نہیں، نہ کسی سے اس موضوع پہ کوئی کبھی بات ہوتی تھی. اچھا بس صرف اتنی ہی بات ہوتی تھی کہ اگر کسی کو بھیجا میرے پاس اور اس کو کوئی تلقین کرنی ہے تو اس سے 2-4 نشستیں کر لیں اور اس کو تلقین کر دی اور بات ختم ہو گئی. سن 2006 کی بات ہے یا 2007 کی بات ہے، میرے دماغ میں نہیں رہی وہ بات. ایک دن مجھے ہوا یہ کہ مجھے زیارت ہوئی. اچھا ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ میں حزب البحر ایک دفعہ پڑھتا تھا تو مجھے دعائیں خاص کا ہوا ایک دن کہ دعائیں خاص پڑھو. میں نے کہا میاں صاحب دعائیں خاص کے لیے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میاں میں نے چلہ کیا پہلے، بہت پہلے. کہنے نہیں پھر کرو. میں نے کہا کر دیتا ہوں. اب دعا خاص پڑھی، دعا خاص پڑھ رہا تھا میں. دعا خاص کے میرے 40 دن کا کرنا تھا مجھے. تو 5 دن رہ گئے تھے یا 3 دن رہ گئے، ذہن میں میری یاد نہیں رہی. تو مجھ سے کہا حزب البحر ختم کر لو اس میں. ارے میں نے کہا دعا خاص بھی پڑھ رہا ہوں، حزب البحر ختم بھی کر لوں. ہاں کرو. میں نے کہا اچھا. تو دعا حزب البحر ختم کرا میں نے. جس دن میری دعا خاص ختم ہوئی اسی دن دعا حزب البحر گئی بھی زکات ادا ہوئی، پوری ہوئی. جب پوری ہوئی تو اسی دن رات میں نے حضرت شیخ کو خواب میں دیکھا. امام شاذ علی کیا دیکھتا ہوں کہ ایک محفل لگے گی اور آپ پوچھنے اچھا دعا خاص کس کس نے پڑھی ہے؟ سبحان اللہ. اچھا یہ بات ہو رہی ہے. تو میں بھی وہاں بیٹھا ہوں، میں پوری محفل میں دیکھتا ہوں تو کہہ رہے ہیں کیا کسی نے نہیں پڑھی؟ میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے پڑھی. میں نے اچھا کھڑے ہو، کتنی پڑھی تھی؟ میں نے کہا 2 دفعہ میں نے پڑھی. اچھا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے بزرگ اس وقت. تو کوئی صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آگے آؤ، میں معلوم ہے کون ہے یہ. میں نے کہا نہیں. چلیں شیخ عبدالرحمن شاذلی نہیں ہے، انہی کی ہے یہ، اسی لیے پوچھ رہے ہیں. میں آگے بڑھا، میں نے قدم بوسی کی. تو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ابھی تم نے چلہ ختم کیا تھا اس کا؟ میں نے کہا جی. پہلے بھی پڑھا جی. ٹھیک ہے. تو ایک صاحب کی طرف انہوں نے دیکھا، ان کو میں پہچانتا ہوں. تو میں نے کہا یہ تو شاید زلجانہ ہے. ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا چراغ کہاں ہے؟
इनको दे दो। और अब यहाँ मरकज बना दो। इन्होंने दरख्वास्त पड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा अब मैं खड़ा हूँ, तो कहे वो गर्दन हिला रहे हैं कि मैं ठीक है। कोई बात नहीं। उनका नाम गालिबन अब्दुल रऊफ था। अब्दुल गफूर था। जी जी, जिनके बाद पहले चिराग था। हाँ, अब्दुल गफूर शायद अब्दुल रऊफ या अब्दुल गफूर। तो वो कह रहे हैं कि अब्दुल गफूर से ले लो, अब यहाँ भेज देना। वो कह रहे हैं ठीक है। तो वो कह रहे मुबारक हो। मेरी आँख खुली, मैंने देखा कौन मुबारकबाद दे रहा है भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं उठ के बैठ गया, पसीने हो रहे हैं मुझे। मैंने कहा यार सर्दियों का दिन था, सर्दियों पसीने आ रहे हैं। हमारी बीवी मुझसे पूछना कि क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं। तो चलिए क्या हो गया, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है। खैर कोई बात नहीं है। मैंने कहा ख्वाब देख लिया, कोई बात नहीं। 2 दिन गुजरे, एक साहब मेरे पास आए। यही मतलब उस जमाने में पुराना मतलब था, ये बना नहीं था। तो बच्चे ने आके मुझसे कहा कि अब्बू कोई साहब आए और वो कह रहे हैं कि हम अब्दुल गफूर साहब से कहाँ से आए और कुछ सामान लेकर आए। तो बहुत वो मरीज बहुत रश लगा हुआ था। अबे यार मैंने कहा कौन आया पता नहीं है। अच्छा मैंने कहा भेजो मेरे पास कौन है। कहने लगे डब्बा से लेकर आए, भेजो। मैंने कहा कौन है। अब वो साहब आए, उन्होंने मुझे सलाम किया और कहने लगे ये कुछ चीज़ें हैं आपके लिए, ये मैं लेकर आया हूँ, आप ले लें। मैंने क्या है ये? कहने लगे चराग हैं और 7 पत्थर हैं। अच्छा। एक जहन में झटका आया मेरे। लेकिन मैंने कहा यार, अच्छा मैंने कहा यहाँ मेरे टेबल पर। उन्होंने रख दिया वहाँ पर, वो पत्थर की डिब्बिया भी रख दी और कहा ये डायरी है, ये भी आपके लिए भेजी। तो डायरी भेजी, मैंने रख दिया। कहले मैं जाऊँ, मैंने कहा जाओ। तुम कहले मैं अब कब चक्कर लगाऊँ। मैंने कहा 2-3 दिन के बाद तुम चक्कर लगाना मेरे पास। वो चले गए। बस अब वो जब मैंने देखा तो शेख अब्दुल का वही चला, अभी भी रखा है मेरे पास। तो और डिबिया खोल के देखी तो 7 अलग अलग कलर के पत्थर थे, छोटे छोटे इतने बड़े बड़े। अच्छा डिबिया बहुत पुरानी है, दिखाई दी मैंने आपको? हाँ। अब तो ये भी नहीं पता मैंने डिबिया कहाँ रखी थी, मुझे याद भी नहीं आ रही। 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि डिबिया कहाँ रखी हुई है। अब मैंने बच्चे से बोला मैं यार डिबिया ढूंढो कहाँ है। चराग तो मुझे पता कहाँ है, लेकिन डिबिया ढूंढो कहाँ रखी है। तो वो है मेरे सामान में कहीं रख दिया, अलमारी में इधर उधर। मैंने कहा निकालो यार इधर भी। मैंने कहा रखवा दूंगा फिर मैं सब साफ करवा कर। तो वो वही मैंने कहा ठीक। तो डायरी देखी तो डायरी भी थी। उसी दिन रात को तुमने क्या देखा मैंने, तो मुझसे पूछ रहे हैं दुर्जना ये शहंशाह जिन्नात हैं और ये हजरत इमाम हुसैन के खादिम थे। ये वो मुझसे पूछ रहे हैं कि वो पहुंच गया तुम्हारे पास। मैंने कहा जी हाँ आ तो गया मेरे पास। आप कब से शुरू कर रहे हो? फिर मैंने कहा ये तो मेरे इख्तियार में शुरू कर रहा हूँ, अब जब शुरू हो जाए। यानी हल्का शादी। हाँ तो मैंने कहा ये मेरे इख्तियार में थोड़ी, जब भी शुरू हो जाए। बहरहाल मेरे पास पहुंच गया जो पहुंचना था और मैं अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। झगड़ा खत्म हो गया, आगे तो मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे इख्तियार में तो यही कुछ है। कहने का ठीक है सही है, इसको बढ़ा दो। ठीक है
وہ میں نے جو انہوں نے مجھ سے کہا. اب چونکہ یہ سادات کے ساتھ ہی رہتے ہیں ہمیشہ، تو کبھی شیخ ابوالحسن شاذلی خدمت میں ہوتے ہیں. اچھا ان کی یہ بات ہے کہ یا تو غوث وقت ہوگا یا قطب وقت ہوگا، اس کے ساتھ رہیں گے. جیسے شیخ ابوالحسن شاذلی ہے یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، یا ان لوگوں کی خدمت میں رہتے ہیں بس. اس دن میں نے ان کو وہاں دیکھا تھا، تو میں نے کہا میں بڑھا دیتا ہوں. پھر میں کہا یہی پیغام ہے تمہارے لیے، میں بڑھا دوں. اس کے بعد پھر میں نے پڑھا دیا. میں کیا بڑھا دوں کیا ہمارا اس کی تعداد میں 20 مرتبہ پڑھتا تھا دعائے خاص کی. تو وہ چاہتے تھے کہ میں 400 بار پڑھوں، اور وہ 400 بار پڑھنا تو اس کے لیے میں نے کہا اچھا بارہ میں شروع کر دیتا ہوں، آگے جیسے بھی ہو. وہ پھر پڑھا دی. تو وہ بڑھانے کے بعد وہ آہستہ 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 وہ ہلکا بننا شروع ہو گیا. پھر وہاں سے کتنی چیزوں کی اجازت ملی شاذلیہ خاندان کی. احزاب میرے پاس آئے 14 احزاب آ گئے. بھیا اس وقت آپ نے جب دکھایا تھا نا چراغ، تو اس میں موم تھی، موم بھری تھی. اور موم کے اندر ایک لائن لگی ہوئی تھی. ہاں میں نے آپ سے عرض کیا میاں یہ لائن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ جب شاذلی محفل قائم ہو جائے گی تو اس میں منہ مبارکہ آ جائے گا. میں نے ابھی تک نہیں دیکھا اس کو. سمجھ لیں آپ کے 7-8 سال ہو گئے زیادہ ہو گئے. ہمارے 10 سال آنے کے ہاں 15 دن، ساتھ کی بات ہے. ہاں ہمارے آنے سے 15 دن پہلے آپ نے مجھے کہا، اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ شاذلی محفل کیسے قائم ہوگی. وہ آج تک ویسے ہی بند رکھا ہوا ہے، میں نے کھولا نہیں ہے اس کو ابھی تک. میں نے جب تک مجھ سے کہیں گے نہیں کھول کے دیکھو جب تک نہیں کھولوں گا، ایسے رکھا ہوا ہے. اور میاں میں نے وہ پتھروں کے متعلق آپ سے عرض کی تھی پتھر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا 7 اقلیم کے بادشاہ اللہ. وہ اس میں پتھروں میں وہ کہتے ہیں کہ ایک اقلیم سے تعلق رکھتا ہے پتھر. اب وہ میں نے تو اٹھا کے رکھ دیے تھے. میں نے کہا بھائی ابھی تو میرے کسی کام کے نہیں ہے. تو میاں 7 اقلیم کا بادشاہ تو غوث ہی ہو سکتا ہے نا، جب وہ اجازت غوث ہوگی کے علاوہ بھی کوئی ہوتا ہے. وہ تو ایک امانت ہے، کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے. تو وہ میاں سبا سیارگان تو اسی کے لیے مسخر ہوں گے نا جو غوث ہوگا زمانے کا. ہاں بزرگ تو یہی کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اب وہ کیوں آ گئے اور کہاں جائیں گے اللہ خیر کرے گا. آنے والے بہتر جانتے ہیں. تو وہ باقاعدہ پھر اجازت دی تو یہ محفل نشست ہوئی شروع، ورنہ میں تو ہم تو چکر میں نہیں پڑتے تھے کبھی. سنیے درمیان میں محفل ختم ہو گئی تھی 6-7 مہینے کے لیے، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہم نے خود ہی کر دی. میں تو جان چھڑانا چاہ رہا تھا اپنے. ہمارا کیا لیکن یہ ہے کہ دعا حزب البیت کا بڑی برکات ہیں. یہاں پہ ایک سوال ذہن میں یہ ہے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ لگائے تھے زیادہ تر علماء طبقہ وہ شاذلی ہی ان کو منسوخ کرتے ہیں، تو شاذلی ہی لگائے یا سارے سلسلے اپنے بھائی، سب سلسلے میں ہے، کوئی بھی لگا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میاں صاحب کی 52 سندیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جن کے اندر ایک شاذلی کئی سندیں ہیں. تو یہ 8 سنت 8 سندیں شاذلی سلسلے کی ہیں. دیگر قادری کی بھی ہے، سہروردی کی بھی ہے، نقش بندی کی بھی ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا سلسلہ قلندری مدارک، پتہ نہیں کیا کیا سلاسل ہیں. بختاشی بھی ہے، حلاجی بھی ہے. تاریخ ہی لگا. میرے پاس رائٹنگ اگر اس کو مرتب کیا جائے تاکہ سب پورا سلسلہ پورے رائٹنگ میں سارا کچھ سب ترتیب کے ساتھ. ہمیں بھی وہ ملے، ہمیں معلومات ہو تاکہ ہاں وہ اس کو میں نے واجد کو کہا بھی تھا کہ یہ اکٹھا کر لے سب ایک جگہ. میاں ٹائپ کرا کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. ہاں تو ٹائپ- 48 کیے تھے. اچھا اچھا 48 کیے تھے، 4 میرے پاس رہ گئے تھے تو وہ میں نے دیے نہیں تھے اس وقت. تو میں نے واجد کو کہا، میں نے کہا 48 ہی ہیں، 4 یہ لے آ کے ڈال دے، اس میں 52 پورے ہو جائے. کیا
یہ 52 کا مسلح کہلائے گا؟ 52 تیر کا کوئی آدمی ایک ہی پیر ہو جائے تو بہت یہی بڑا عذاب نہ ہوتا. مطلب آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بندہ اگر ایک عرصے تک شروع کی مطلب کہ منزل کو جو ہے طے کرنا چاہتا ہے، ریاضت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، مگر بندہ اس وقت تک ان مناسب پر نہیں پہنچتا جتنا سما سن کر جو ہے بندہ جلدی سے منازل طے کرتا ہے. اس میں اصل میں یکسویت ہے. اگر قرآن سن کے تمہارے پہ یکسوئی طاری ہو سکتی ہے تو وہ بھی بہت اچھا ہے. بات ہے صرف یکسوئی حاصل کرنے کی. وہ چاہے تم کسی کلام سے کرو، قرآن سے کرو، کسی اسم سے کرو، کسی ردم سے کرو، کسی دھمک سے کرو، کوئی وہ نہیں ہے. پوری کائنات کا قیام ہی ردم پر ہے. ان جو ہے یہ ہے ہی ردم کی آواز. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو یہ تعمیر کائنات ہے. اچھا ہم پیدا ہو گئے، ہم جوان ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے، ہم مر گئے، لیکن تعمیر نہیں ہوئی ہماری. آئی نا سمجھ میں بات؟ تعمیر کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم اپنے اندر ردم لے آؤ، اپنے اندر یکسوئی پیدا کر لو، اس آواز کو دوبارہ جگا لو. ہماری روح کس نے پھونکی ہے ہمارے اندر؟ خود رب تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں نے پھونکی ہے. یہ جس چیز کو رب نے پھونکا ہو اس کو فرشتہ نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا. فرشتے کی ایک ڈیوٹی ہے بس خالی، اور ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اس کو وہ آواز سناتا ہے اور اس پہ روح نکل جاتی ہے. اور وہ آواز کیا ہے؟ صوت سرمد. آواز روح جو ہے وہ ایک آواز پر عاشق ہے، اور وہ آواز کیا ہے؟ وہ آواز ہے الست بربکم. یہ روح اس پر عاشق ہے. یہی صوت سرمد ہے. جب سب نے اس کو ان الفاظوں میں نہیں سنا تھا، آئی نا سمجھ میں بات؟ کسی نے اس کو جرس کی آواز میں سنا تھا، کسی نے مکھی کی بنبناہٹ میں سنا تھا، کسی نے چڑیا کی چہچہاٹ میں سنا تھا، کسی نے جھرنے کی گرنے کی آواز میں سنا تھا، اور اس پر جواب دیا تھا. اس کی روح اسی طرح آج بھی موجود ہے اور آج بھی اسی پر عاشق ہے. تو فرشتہ اس کو وہ سناتا ہے بس خالی وہی آواز. جب وہ آواز سناتا ہے تو یہ اس کی طرف چل پڑتی ہے، چھوڑ دیتی ہے اپنے قالب کو، اس کے پیچھے چل دیتی ہے. اس کی جسم رہ جاتا ہے، روح چلی جاتی ہے اس کے ساتھ. آگے نا سمجھ بات؟ اچھا اب سارا سلوک، ساری ریاضت، ساری عبادت اس آواز کو اس مقام میں سننے کی ضرورت ہے جس مقام میں تم موجود ہو. یہاں پر تمہیں واپس وہی سننے کے لیے بھیجا گیا ہے. اب وہ دو ہی حالتوں میں سنتا ہے آدمی، یا تو اپنے کسب سے سنتا ہے یا اپنی موت سے سنتا ہے. اب موت دو طرح پر ہے. ایک وہ کہ جو نفس کو آنی ہے، ایک وہ جو نفس پہ طاری کرنی ہے. طاری کرنا اختیار ہے اور آنی بے اختیار ہے، وہ فطرت کا حصہ ہے. اب جو اختیار ہے، جس کو لانی ہے، اصل وہ ہے. اسی لیے آیا حکم کہ مر جا مرنے سے پہلے، موت قبل. اور پہچان اپنے نفس کو
کہ تو پہچانے گا اپنے رب کو. من عرف نفسہ کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اسی نے پہچانا اپنے رب کو. تو نفس جو ہے یہ رب کی نشانی ہے. جو اس کی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی ہے یہ بھی. اسی کے ذریعے تو اپنے آپ کے ہی ذریعے اپنے رب کو پہچان سکتا ہے, کسی غیر کے ذریعے اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا. غیر کے ذریعے تو دلیل قائم کرے گا. ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے, ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے. خدا بھی ہے. آئی نا سمجھنے بات. غیر سے جب پہچانتے ہیں تو ہم دلیل قائم کرتے ہیں, اور اپنے آپ سے جب پہچانتے ہیں تو پھر دلیل قائم نہیں کرتے, یہ حقیقت ہوتی ہے. ہاں, تو اس لیے کہ پہچان اپنے نفس کو, کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. اور مر جانے سے پہلے سے مراد یہی ہے کہ اپنے اوپر ایسی حالت طاری کر لے کہ وہ موت کی حالت ہو اور تو وہ آواز سن لے تیری روح. اچھا, جب ہم یہاں وہ آواز سن لیتے ہیں تو ہماری حقیقت شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پھر ہم ابد ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم اقرار کرتے ہیں اس وقت. اقرار تمہارے ایمان لانے کا یہیں پر ہی ہوا ہے نا. یہیں پر تو کافر ہے اور یہیں پر تو مومن ہے. یہیں تو عابد ہے, یہیں تو معبود ہے, یہیں تو زاہد ہے, یہیں مسجود ہے, یہیں ساجد ہے. ہر اعمال کا فائدہ یہیں پر ہے. تو اب اس آواز کو سننے کا فائدہ بھی یہیں پر ہے کہ جس نے اس آواز کو یہاں سن لیا وہ گویا اقرار باللسان ہی تصدیق بالقلب کی منزل پر پہنچ گیا. ابھی ہم تصدیق بالقلب کی منزل پہ نہیں پہنچے, اقرار باللسان پر ہی ہیں. جب اس آواز کو سنیں گے تو یہ تصدیق بالقلب ہوگی, پھر روح تصدیق کرے گی, اور جب روح تصدیق کرے گی پھر مشاہدے میں آ جائے گی. پھر تمام اس پہ سے پردے ہٹا دیے جائیں گے, اس لیے کہ پھر وہ بے پردہ ہے. پردہ تو میں آپ ہوں, رب پردے میں نہیں ہے. پردے میں تو میں ہوں. کیوں؟ کہ جب روشنی زیادہ ہو جائے تو آدمی بھی پھر بھی اندھا ہو جاتا ہے, اور اندھیرا زیادہ ہو جائے تو بھی اندھا ہو جاتا ہے. اس کی طرف روشنی زیادہ ہے, تیری طرف اندھیرا زیادہ ہے. اس آواز کو سننے کے لیے سریع تاثیر عمل جو ہے وہ ہے صرف اور صرف توجہ. کوئی عمل بھی تمہارا اس وقت تک بیکار ہوتا ہے جب تک اس میں توجہ نہ پیدا ہو جائے, اس میں تم کھو نہ جاؤ, اس میں تم گم نہ ہو جاؤ. کیونکہ وہ عمل سیڑھی بن جاتا ہے تمہارا اس تک پہنچنے کی. کلام کس کا ہے؟ رب تعالیٰ. اچھا جو اس کی وضاحت ہمیں ظاہری اس میں جو نا ملتی علوم میں, من عارف نفسہ فقط عارف ربہ, تو اس میں کچھ اس طرح کا آتا ہے کہ تو اپنے نفس کو یہ پہچان کہ اس میں وہ ہر برائی کی جڑ اور ہر نقص اس میں پایا جاتا ہے, اور کیونکہ چیزوں کو جو ہے وہ اپنی ضد سے پہچانا جاتا ہے, تو اپنے عجز کو دیکھ کے اس کی قدرت کو سمجھ, یعنی یہ عقلی ایک بات وہاں. اس کے آگے بھی کوئی بات ہے نا, علماء کی تعویلات ہے. دیکھو ایک بات ہے, جس میں برائی نہیں اس میں خوبی کیا؟ رب تو خوبی اور برائی دونوں سے پاک ہے. کیا پیدا اس نے دونوں کو کیا نا, خوبی کو بھی اس نے پیدا کیا اور برائی کو بھی اس نے پیدا کیا, لیکن وہ تو دونوں سے پاک ہے کیونکہ وہ اپنی مخلوق کا محتاج تھوڑی ہے.
جب اس نے خوبی کو نہیں پیدا کیا تھا تو کیا تھا؟ اب بھی خوب ابھی وہی تھا. خوب تھا. جب خوبی پیدا نہیں تھی وہی تھا. تو رب کو خوبی اور خرابی سے نہیں پہچانا جا سکتا. کان اللہ لم یکن شیئا وهو الآن کما کان. اللہ کا کچھ نہیں تھا، اب بھی وہ ویسے ہی جیسا تھا. جیسا تھا. آئی نا سمجھ بات. اب آتے ہم انسان پر کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. انسان کی پہچان رب کے اقرار پر ہے کہ وہ اپنے رب کا جب اقرار کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو پہچانا. کیا پھر یہ اپنے آپ کو پہچان، اس کی شناخت شروع ہوتی ہے. من ایسی کوئی شناخت نہیں ہے.